بھٹی صاحب آپ بتائیے گا کیا خیال ہے آپ کا، کیا رائے ہے آپ کی، حکومت یا اپوزیشن کون صحیح بات کر رہا ہے، کس کی دلیل میں وزن ہے؟ میڈم شیخ ویلکم بیک، بہت مس کیا آپ کو، بس اتنی خوشیاں تھیں ہماری اور خاص طور پر میری۔ یہ آپ کے مس کیا میں مجھے وہ رمق نہیں نظر آ رہی جو باقی تجزیے میں ہوتی ہے۔ تو بس لیکن یاد رکھیں جو بندہ ہمیں دل توڑے گا اس کے ساتھ مصر میں موئے موئے ضرور ہوگا۔ اچھا میڈم شیخ، آپ نے کہا کہ موقف کس میں کون سا کس کے موقف میں وزن ہے، حکومت یا اپوزیشن؟ میڈم شیخ جو حکومتیں ہوتی ہیں ان کے موقف میں تب وزن ہوتا ہے جب ان کے پلڑے میں اخلاقی برتری ہوتی ہے، ان کے پلڑے میں عوامی مینڈیٹ ہوتا ہے، ان کے پلڑے میں جمہوری رویے ہوتے ہیں۔ اور جمہوریت میں اگر میں خواجہ آصف صاحب اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کی جمہوریت کو آگے لے کے چلوں تو جمہوریت جمہور سے ہوتی ہے، اور جس کے پیچھے جمہور نہ کھڑی ہو اس کے پلڑے میں وہ ارسطو بھی ہو جائے، افلاطون بھی ہو جائے تو اس کے پلڑے میں وزن نہیں ہوتا۔ میڈم شیخ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے کہا ہے کہ آئینی ترمیم جو ہے یہ جو دو ترامیم کی ہیں یہ آئین کی روح ہے جو ہم نے الیکشن کمیشن کے ساتھ مل کر اس روح کو تازہ کیا۔ مجھے بتائیے کہ کون سا آئین اس وقت رہ گیا ہے 71 کے بعد، اور اس روح کو کتنے ہم نے تازیانے اور پہنچانے ہیں؟ اور پارلیمنٹ سپریم ہے یہ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے، مگر کون سی والی پارلیمنٹ؟ جو عوامی مینڈیٹ والی ہو، یا فارم 45 والی ہو، فارم 47 والی ہو، یا وہ پارلیمنٹ جس کو کام ہی اسی وجہ سے آپ نے لینا ہے کہ اس کو لڑانا ہے عدلیہ کے ساتھ، پہلے بھی پی ڈی ایم 1 میں اور اب بھی۔ میڈم شیخ یہ جو خیر سے یہ آیا ہے، یہ ترامیم آئی ہیں، یہ بھی ویسے ہی ہے جیسے یہ سپریم کورٹ پر اور عدلیہ پر باقاعدہ محاذ آرائی کا ایک آغاز تو ہو چکا ہے، اس کا ایک اگلا مرحلہ ہے اور حملہ ہے عدلیہ پر۔ اور یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک حد کے عزت قانون کے ہوتے ہوئے دوسرا حد کے عزت قانون آ جائے اور خصوصی ٹربیونلز بن جائیں، پیکا ایکٹ آ جائے، پیکا عدالتیں بن جائیں، اور آزادی اظہار رائے پر جس طرح حملہ ہے ویسے ہی یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ جس طرح نیب ترمیمی آرڈیننس فیئر ٹرائل پر حملہ تھا اس طرح یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ جس طرح الیکشن ترمیمی آرڈیننس پہلے والا شفاف الیکشن کی دھاندلی، وہ شفافیت، اس دھاندلی کی شفاف تحقیقات پر حملہ تھا، ویسے ہی یہ ادھر حملہ ہے۔ اور ابھی جیسے الیکشن ترمیمی ایکٹ ہے، یہ جو دو ترامیم ہوئی ہیں یہ ووٹ کی عزت پر بھی حملہ ہے، یہ سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہے، اور یہ جو چند شاہی خاندانوں میں لپٹی سمٹی وینٹیلیٹر پر جمہوریت ہے اس پر بھی حملہ ہے۔ میڈم شیخ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، یہ پتہ نہیں جب آ جاتا ہے اقتدار کے گھوڑے پر بندہ ہوتا ہے تو کوئی سمجھ نہیں آتی۔ ابھی کل مودی صاحب الیکشن جیت کر الیکشن ہارے ہیں، مطلب اپنا ہدف پورا نہیں کر پائے، وجہ کیا حرکتیں تھیں؟ یہی عدلیہ، اپوزیشن اور آزادی اظہار رائے پر حملے۔ ابھی کل پکسے خاندان جو تھا سری لنکا سے بھاگ گیا 20-25 سال کی رولنگ اقتدار کے بعد، کیوں؟ عوامی رائے کا احترام نہیں کیا۔ ابھی کل حسینہ واجد بھاگ گئی ہیں اور بنگلہ دیش سے، کیوں؟ کیونکہ وہی کچھ کر رہی تھیں جو کچھ انہوں نے پی ڈی ایم 1 میں کیا، بالکل سیم ٹو سیم سچویشن ہے۔ ہمارے پی ڈی ایم 1 شہباز شریف کی 16 مہینے کی حکومت دیکھ لیں، نگران حکومتیں دیکھ لیں، اور یہ 4-5 مہینے دیکھ لیں، بالکل سیم ٹو سیم سچویشن ہے، اور ان کو بھاگنا پڑا۔ لیکن ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ مودی نے 5ویں نہیں 4تھی ہو گئی ہے معیشت بھارت کی، اور حسینہ واجد نے بنگلہ دیش کو قدموں پہ کھڑا کیا، ان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں۔ تو میڈم شیخ ان کے پلے تو ہے ہی کچھ نہیں، اور یہ اوپر پرفارمنس گورننس کچھ نہیں ہے، یہ اوپر سے یہ سیولین ڈکٹیٹر بنے ہوئے ہیں۔ یہ عدلیہ پر حملہ ہے میڈم شیخ، یہ مخصوص رشتے نہ دینے کا ایک بہانہ ہے۔ ان کو حاصل وصول تو کچھ نہیں ہونا کیونکہ ابھی ریویو اسی سپریم کورٹ میں جا رہی ہے اور ان کو لگ پتہ جائے گا، لیکن یہ بھول میں اس مرتبہ بھول میں ہے۔ یہ مرتبہ بندیال صاحب والی سپریم کورٹ نہیں ہے،
इस मरतबा इनको तौहीन अदालत भी होगी, इस मरतबा ये अगर इन्होंने कुछ आगे किया तो फंसेंगे भी। तो ये एक गलत कदम है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए, बल्कि शर्मनाक है जितनी मजम्मत। अच्छा, ये थोड़ा कबल अज़ वक्त नहीं होगा कहना कि इन आड़े हाथों लिया जाएगा इनको, या जो भी ये कर रहे हैं और बाकी सब जो आपने कहा? पार्लियामेंट के अंदर किसी भी कार्रवाई पे तौहीन अदालत कैसे लग सकती है? अब इशू ये है कि आपने कहा कि कबल अज़ वक्त होगा। आप मुझे बताइए कि अभी कल एक कॉलम लिखा है हामिद मीर साहब ने, उस कॉलम में आप देखिए कि मखसूस नशिस्तें ना देने के लिए एक सिर्फ, मुझे अब समझ नहीं आती कि इनकी मखसूस नशिस्तें ये मेरा सवाल है, मुझे समझाएं ऐसा क्या हो जाएगा कि हुकूमत अगर ये मखसूस नशिस्तें नहीं लेने दे रही है, ऐसा क्या हो जाएगा अगर दे दे उनको कि हुकूमत ने आपके मुताबिक अदलिया के ऊपर चढ़ाई कर दी है? मैडम शेख, ये बात चली जाती है इलेक्शन ऑडिट तक। इनको ख़तरा है अच्छा। कि आज अगर हम मज़ामत नहीं करेंगे, आज हम दमादम मस्त नहीं कलंदर नहीं करेंगे, आज हम अदलिया से नहीं लड़ेंगे, तो फ़ायज़ ईसा काजी साहब जाने वाले हैं, इलेक्शन ऑडिट ये सुप्रीम कोर्ट सुनेगी, और इलेक्शन ऑडिट अगर हो गया तो हमारा जो होना है वो हो जाएगा, वो तो सारों के सामने है। अच्छा, तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि ये मखसूस नशिस्तें किसी सूरत भी नहीं देना चाहते। मखसूस नशिस्तें मिलने के बाद वो जो इनके अगले ख्वाब हैं वो सारे बिखर जाएंगे। और तीसरी वजह ये है कि ये अदलिया कि जो पीछे 5-6 सीरीज हो चुकी हैं, 6 जजों के खत से लेकर 3 हाई कोर्ट्स के लेकर और पीटीआई और इमरान खान को रिलीफ और बाकी सारा, वो सारा इनके ज़हन में वो बुग्स और गुस्सा है जिसकी वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। ये सारा कुछ ओके। उमर चीमा साहब, पार्लियामेंट के खिलाफ था। भट्टी साहब से मेरा ये सवाल है। भट्टी साहब जवाब देना चाहते हैं? जी देना चाहता हूँ। क्या ये रखिएगा प्लीज, मैंडेट वाली है? ये क्या हुकूमत मैंडेट वाली है? नहीं, ऐसी हुकूमत है। आप जो सवाल मैंने पूछा है, आपने पार्लियामेंट को जो है मुर्द इल्जाम नहीं, पार्लियामेंट को नहीं ठहराया। आप प्लीज, ये जो खत था, ये जो 6 जजेस का खत था, वो किसके खिलाफ था? वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ था। और उसकी कौन उसके तरफदारियां कर रहा था? उस खत के अगेंस्ट कौन बोल रहा था? कौन दिफा कर रहा था? हुकूमत। कौन बगावत के मुकदमे करना चाहता है? हुकूमत। कौन पाबंदी लगाना चाहता है? हुकूमत। कौन ये हद के इज्जत कानून बिल लेके आया? हुकूमत। कौन इलेक्शन तरमीमी आर्डिनेंस लेके आया? हुकूमत। हसीना वाजिद को भागना पड़ता है भाई,